حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، مگر پھر بھی ان میں نیک لوگ ابھی موجود تھے، اور ایسی عورتیں بھی موجود تھیں جو اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھی اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہا، میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے نیک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اس کو ہر دل عزیز بنا اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ایک روز زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا۔ آپ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرا لڑکا پیدا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب آیا، ہمارے لیے تمام باتیں آسان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ حکم ہوا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اللہ کو خوب یاد کرو، اس کی بزرگی صبح شام بیان کرو۔ آپ اپنے حجرے سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اچھا کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ تورات پر خوب اچھی طرح عمل کرے۔ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی، رحم دلی، پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار تھے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امان ہو۔ یہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، امید اور ڈر سے اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کے آگے عاجزی کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔